السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس، میں این عالم اور تلخیص نگاری کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو ہے، اور اس میں آپ کے سامنے ضروری ہدایات برائے تلخیص نگاری لے کر آیا ہوں، جس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تلخیص ہے کیا اور ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ کرنا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ خلاصے کا بھی خلاصہ پیش کرنا۔ اسے اختصار نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، مختصر نویسی، یعنی کہ بہت ہی اختصار سے لکھنا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ آپ اس کا ذہن میں رکھیے گا، تلخیص کا سارا سوال ایک ہی صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زیادہ صفحات اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد سوال ہے جس میں کم لکھنے سے آپ کو نمبر اچھے ملتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے تلخیص شدہ عبارت اصل عبارت کا 1/3 ہو، یعنی اگر اصل عبارت میں کل 9 سطور یعنی کہ 9 لائنز ہیں تو تلخیص شدہ عبارت میں 3 سطور یعنی کہ 3 لائنیں ہونی چاہیے، جبکہ الفاظ اگر کل 60 یا 70 ہیں تو تلخیص شدہ عبارت میں کل الفاظ 20 سے 25 ہونے چاہیے، اس سے زیادہ آپ الفاظ لکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے جو پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں 8 نمبر تلخیص شدہ عبارت کے اور 2 نمبر مناسب عنوان لکھنے کے ہوتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ مناسب عنوانات کم از کم اور زیادہ سے زیادہ صرف 2 ہی لکھیں، زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 4 5 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ کا عنوان ہونا چاہیے بیٹا، وہ تقریباً 3 4 2 4 مطلب مختصر ہو، 3 الفاظ پر مشتمل ہو، 4 الفاظ پر مشتمل ہو، بڑا عنوان لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی یونیورسل ٹروتھ دکھائی دیتا ہے، تو آپ کوئی محاورہ، کوئی روایت، کوئی کہاوت، کوئی اگر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، ضرب المثل اگر آپ کو اس عبارت میں سے مل رہا ہے تو آپ منوعین اس کو ویسے ہی لکھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کے سامنے ایک عبارت آ گئی ہے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس عبارت کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو عنوان ہے وہ اتفاق میں برکت ہے، وہ بن سکتا ہے، تو آپ اس کو ایز اٹ از ایسے ہی لکھ سکتے ہیں، اتفاق میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گا، عنوان اصل عبارت کی ابتدا کی لائن میں یا آخری لائن میں چھپا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو عنوان نہیں ملتا، ایسا ہوتا نہیں، ویسے مل جاتا ہے، اگر نہیں ملتا پھر بھی نہ ملے تو مفہوم کو سمجھ کر اندازہ لگائیں اور مفہوم کے مطابق ملتے جلتے 2 عنوانات لکھ دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے مناسب 2 عنوانات لکھ دینے ہیں، اور ان تمام ہدایات کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسری ویڈیو میں نے آپ کو پریزنٹیشن کا طریقہ بتایا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے بیٹا آپ نے اس سوال کو اپنے کو حل کرنا ہے، اور اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔